ہمارے گھر میں ایک اور دروازہ تھا، وہاں سے اکثر لوگ آ جایا کرتے تھے کھانا رکھنے کے لیے۔ اب وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ اس گیٹ سے اندر آئی گوشت کو رکھنے کے لیے، تو اس عورت نے منت کا گوشت اس درخت پر رکھا اور چلی گئی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ واقعہ جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ دراصل واقعہ ہمارے ایک ویور نے ہم سے شیئر کیا ہے، اور یہ واقعہ ان کے ساتھ کراچی میں پیش آیا تھا۔ تو ہمارے ویور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کافی پرانا ہے، اور میں کراچی میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ تو ایک بار ڈیفنس سے انہیں سواری ملی، ایک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے FTC جانا ہے کالے پل کی طرف۔ تو جب وہ اپنی سواری کو FTC لے کر پہنچے تو اس لڑکی نے کہا کہ گاڑی کو قبرستان کے پاس روک دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو قبرستان جانا ہوگا، وہاں پہ جو گورا قبرستان ہے۔ اب وہ لڑکی انتہائی عجیب سی تھی، وہ مرر میں سے اس لڑکی کو گھور کے دیکھ رہی تھی، مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، ایک پل بھی اس نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ خوفناک طریقے سے جو ویور ہم سے یہ شیئر کر رہے ہیں اسی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سکن بھی بہت عجیب سی تھی، جیسے انسان کے اندر خون ہی نہیں ہوتا، جس طرح مردہ حالت میں انسان کا جسم ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی سکن تھی۔ تو ویور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ کی جگہ آ گئی ہے۔ تو وہ لڑکی ٹیکسی سے اتری اور پھر ایک دم دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ بس اب میں گھر چلا جاؤں گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ کچھ وقت میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ تو ویور کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سواری لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو اس طرح وہ تنگ کرنے لگ گئی تھی اور بیٹھی رہی ٹیکسی میں، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو اب اس لڑکی نے گاڑی سے اترنے سے منع کر دیا۔ تو ویور کہتے ہیں کہ مجھے عجیب سا خوف آ رہا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں کس طرح اس عورت کو باہر نکالوں۔ تو اس نے ایک بہانہ کیا، اس کے دل میں عجیب سی فیلنگز تو آ گئی تھی، اور وہ جس نظروں سے دیکھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ تو ویور کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پیٹرول ڈلوا کے آتا ہوں، اور گاڑی کو جان بوجھ کے دھکے دیے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ نہیں، تم اسے دھکے دے کے ہی سٹارٹ کرو۔ تو ویور ہمارے کہتے ہیں کہ جب میں نے گاڑی کو نیوٹرل کر کے دھکا دیا تو گاڑی اتنی وزنی تھی کہ دھکا نہیں لگایا جا رہا تھا، اور میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تو ویور کہتے ہیں کہ میں نے اسے کسی طرح کنونس کیا کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور میں ڈلوا کے واپسی آتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں قبرستان کے باہر کھڑی ہوں اور تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں، تم پیٹرول ڈلوا کے جلدی سے آ جاؤ۔ تو ہمارے ویور کہتی ہیں کہ میں نے اس کے سامنے جھٹکے دیتے دیتے گاڑی کو آگے کیا، تھوڑا سا آگے ہی کیا، تو ایک دم میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی ہے، اور وہاں سے بھاگ کر میں سیدھا گھر آیا ہوں۔ گھر آ کے یہ پورا واقعہ میں نے اپنی نانی کو بتایا۔ تو وہاں پہ میرا ایک اور دوست سلیم بھی موجود تھا، اور ویور کہتے ہیں کہ میں 2 مہینے تک شدید بیمار بھی رہا۔ تو ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ واقعہ لاہور میں ایک فیملی ہے، انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں وہ گھر بہت بڑا ہے، تو ہم نے سوچا یا تو اس گھر کو بنا لیا جائے یا اس گھر کے حصے کر دیے جائیں۔ تو جب ہم نے اس گھر کو بنانے کی کوشش کی تو ایک ہی واقعہ جو ہم لوگ کے ساتھ پیش آتا رہتا تھا، جس کے ضامن ہمارے تمام گھر والے ہیں۔ تو ہمارے ایک صحن میں درخت تھا، تو اس درخت کے نیچے جب بھی ہم کوئی چیز رکھتے تھے تو وہ چیز ایک دم غائب ہو جاتی تھی، جبکہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ہمیں بظاہر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن درخت کے نیچے سے جو بھی چیز رکھتے تھے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ تو لاہور کی فیملی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ درخت دراصل بیری کا تھا جو ان کے صحن میں تھا۔ ایک بار ہمارے گھر میں دعوت تھی، بہت سارا کھانا بچا تھا،
تو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے تمام کھانا اکٹھا کیا، تو اس کھانے کو میں نے اسی درخت کے نیچے رکھ دیا اور میں اپنی گیلری میں جا کر وہاں پہ چیئر پر بیٹھ گیا۔ تو جب میں اپنی گیلری میں سے دیکھ رہا تھا تو مجھے بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آئی، البتہ جب میں نے 1 گھنٹے کے بعد جا کر دیکھا تو وہ کھانا سارا غائب تھا۔ اب مجھے سمجھ تو نہیں آیا کہ یہ ہے کیا، لیکن اتنا ہمارے تمام گھر والوں کو یقین تھا کہ اس بیری کے درخت میں کوئی مخلوق آباد ہے جسے ہم جن کہتے ہیں، وہی جن جو ہمیں نظر نہیں آتے، یقیناً وہ اسی درخت میں رہتے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں سے جن کو اوجھل رکھا ہے، تو اسی لیے ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ پر میں اس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا، یہ میری ضد تھی۔ اور جب ہم نے گھر کی تعمیر کروانا شروع کی تو ہم سب گھر والوں کی یہی رائے تھی کہ اس درخت کو چھوڑ کر پورا تعمیر کیا جائے۔ تو یہ ہمارے گھر کی بات جب آس پاس کے گاؤں میں پھیلنے لگی تو گاؤں والے لوگ اکثر آ کر اس درخت کے نیچے کھانا رکھ جایا کرتے تھے اور وہ کھانا غائب ہو جاتا تھا۔ کم علمی کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک معصوم سا چھوٹا بچہ، وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا، اس کی طبیعت خراب تھی، تو اس وقت ہم لوگ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں ایک اور دروازہ تھا، وہاں سے اکثر لوگ آ جایا کرتے تھے کھانا رکھنے کے لیے۔ اب وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ اس گیٹ سے اندر آئی گوشت کو رکھنے کے لیے، تو اس عورت نے منت کا گوشت اس درخت پر رکھا اور چلی گئی، اور گوشت غائب بھی ہو گیا۔ اب اس خاتون کا بچہ بالکل ٹھیک تو ہو گیا، معمولی سا بخار تھا، وہ تو ویسے بھی ٹھیک ہو جاتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کو کوئی عورت نظر آنے لگی، تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا بچہ بہت پیارا ہے، تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر تم اس بچے کو روز نہ لے کر آئے مغرب کے ٹائم تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گی یا میں اسے مار دوں گی۔ تو اب اس خاتون کو اندازہ ہوا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی تھی۔ اس نے اپنی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس نے منت کا گوشت درخت پر رکھتے ہوئے، اور غلطی بھی ہماری تھی، تو ہم نے صاحب علم سے رابطہ کرتے ہوئے ہم نے اس درخت کو وہاں سے اکھڑوا دیا، اور پھر ہم لوگ نے وہاں پر قربانی بھی کی، یعنی بکرا ذبح کروایا۔ ہماری تو جان چھوٹ گئی اس عورت سے، لیکن وہ عورت، دراصل وہ عورت ایک مخلوق تھی جو اس عورت کے پیچھے جایا کرتی تھی بچے کی خاطر، اور کافی دیر تک وہ اس کے پاس جاتی تھی۔ تو ایک دن وہ بچے کی ماں ہمارے پاس آئی اور میری والدہ سے کہنے لگی کہ جب سے میں مغرب کے ٹائم گوشت یہاں پہ رکھ کے گئی ہوں تب سے وہ مخلوق میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تو ہماری والدہ نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا، تو ہم نے کسی صاحب علم سے رابطہ کیا، تو اس صاحب علم نے کہا کہ دراصل یہ بہت غلط کام کیا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ مغرب کے ٹائم اپنے چھوٹے معصوم بچے کو لا کر یہاں گوشت رکھنے کے لیے آؤ؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے ہر جگہ منت مانی تھی، میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو اسی لیے میں یہ سن کر یہاں بھی آ گئی۔ تو اس صاحب علم نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری اس مخلوق سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس صاحب علم نے پانی پر دم کیا اور کہنے لگا کہ یہ تم اپنے بچے کو بھی پلاؤ، خود بھی پیو اور پورے گھر پہ بھی چھڑکو۔ اس نے کچھ تعویذ بھی دیے۔ تو صاحب علم نے کہا کہ تم 1 ہفتے تک مسلسل میرے پاس آتی رہو۔ تو 1 ہفتے کے بعد جب وہ عورت دوبارہ واپسی آئی صاحب علم کے پاس تو کہنے لگی کہ الحمدللہ کہ میری اس مخلوق سے جان چھوٹ گئی ہے۔ دراصل وہ مخلوق عورت کے روپ میں آتی تھی، وہ ایک چڑیل تھی جو عورت کے روپ میں آتی تھی۔ اس واقعے کو سننے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جاہلیت کا مظاہرہ کرنے سے اکثر ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔